السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تقویت الایمان کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے، جہاں آج چوتھا باب پڑھنا ہے اور سبق کا نام ہے شرک فی العلم کی تردید، یعنی اللہ کے علم کسی کو شریک کرنا، کہ جیسے اللہ عالم الغیب ہے، ڈھکی چھپی ہر چیز کو جانتا ہے، ویسے کوئی انسان بھی جانتا ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھا گیا یا ایسا دعویٰ کیا گیا تو یہ شرک فی العلم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا علم اور بندوں کا علم ایسے ہے جیسے کوئی سمندر کے اندر کوئی سوئی ڈبوئے اور اس کو سیدھے نکال کر کے دیکھے کہ اس کے سرے پر کتنا پانی کا حصہ رکا ہوا ہے۔ تو جو پانی کا حصہ سوئی پر رکا ہے وہ سمجھو انسانوں کا علم ہے، مخلوق کا علم ہے، اور جو سمندر کے اندر پانی بچا رہ گیا ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اتنا فرق ہے، اتنا وسیع علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو اگر کوئی کہے اللہ کی طرح دوسرا بھی کوئی عالم الغیب ہے، وہ بھی غیب کی باتیں جانتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ شرک فی العلم کر رہا ہے، اللہ کے علم میں شرک کر رہا ہے، مشرک ہے وہ۔ تو اسی کی تردید، یعنی شرک فی العلم کی تردید اس وقت میں کی جائے گی۔ ارشاد الہی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، کہ جن کو نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ وہ کنجیاں کہاں ہیں، کتنی ہیں، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے کسی کمرے کے اندر تالا لگا ہو اور اس کے اندر کوئی انسان کی قیمتی چیز رکھی ہو، تو جب تک وہ چابی نہیں پائے گا وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایسے ہی علم کے خزانے پر، غیب کے خزانے پر اللہ نے تالا لگا رکھا ہے، اسے اس کی چابی کہاں اللہ نے رکھی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب چابی کا پتہ نہیں ہے تو وہ غیب کا خزانہ کیسے کھلے گا اور اس سے کوئی فائدہ کیسے اٹھا پائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں کوئی نہیں جانتا ہے، چاہے کہ غیب جاننا۔ تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا ہے اس کو مگر وہی۔ یعلمها میں ضمیر کا مرجع مفاتیح کی طرف، یعنی ان چابیوں کو نہیں جانتا ہے مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ غیب کی چابیاں کہاں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے، یعلم میں ہوا ضمیر کا مرجع اللہ۔ اس سے پہلے اللہ کا ذکر ہو چکا ہے، اسی طرف ضمیر کا مرجع ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر ہے، یعنی یہ دنیا خشکی پر بسی ہوئی ہے، تو خشکی پر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو جسے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے سوائے خوردبین یا کیمروں کے ذریعے، خوردبینی کیمروں کے ذریعے، جسے انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، تو ان مخلوقات کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو بہت بڑے مخلوق ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ گویا کہ خشکی کے اندر، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں سب کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اسی طرح سمندر کی گہرائی میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اللہ جانتا ہے۔ آج انسان بھی گویا سمندر کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اپنے کیمروں کی مدد سے، اپنے خوردبینی کیمروں کی مدد سے دیکھ لیتا ہے، لیکن سب کچھ تھوڑے دیکھ پائے گا، اور اللہ تو سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان اس کے ایک معمولی سے کونے کا احاطہ یا جانکاری شاید حاصل کر لی، لیکن وہ بھی اللہ کی طرح حاصل نہیں کر پائے گا۔
تو یہ اللہ کا علم یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر، خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں چھوٹی بڑی، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا ہے کوئی پتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، یعنی زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ سمجھو بالکل تاریکی میں، کوئی اسے دیکھ ہی نہیں پاتا، لیکن اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں کے اندر، اور نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تر چیز، رطبن کے معنی تر، یابسن کے معنی خشک، اور نہیں ہے کوئی تر اور نہ خشک چیز مگر وہ کھلی ہوئی کتاب کے اندر موجود ہے۔ یعنی گویا اللہ نے ہر چیز کو روز ازل ہی میں جان لیا اور ساری چیزیں لکھ دیں کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کہاں سے کب ٹلے گی، کہاں جائے گی، یہ سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب جان لیا، کتنی چیز ہم پیدا کریں گے اور کون چیز کس وقت کہاں سے کہاں جائے گی، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اب ساری چیزوں کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ خشک ہوگی یا تر ہوگی، تو رطب و خشک کہہ کر کے اللہ نے، رطب و یابس کہہ کر اللہ نے ساری چیزیں مراد لے لی ہیں، یعنی چاہے کوئی خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی کتاب مبین، یعنی وہ کھلی کتاب، یعنی لوح محفوظ کے اندر ہے، اللہ نے سب پہلے ہی اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اب ترجمہ یہ کریں اپنی طرف سے، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر لکھی ہوئی نہ ہو۔ یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ہی سب لکھ دیا۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لیے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں، کچھ وسائل اور اسباب عطا فرمائے ہیں، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کو ناک، چکھنے کو زبان، ٹٹولنے کو ہاتھ، اور اسی طرح سمجھنے کو عقل بخشی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں علم حاصل کرنے کے ذرائع، کہ جب چاہے ان سے کام لے سکے۔ مثلا آنکھ سے دیکھنا چاہا، آنکھ کھول دی، نہ چاہا، نہیں دیکھنا چاہا، بند کر لیا آنکھ، تو کچھ نہیں دیکھے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سننے کے لیے انسان کے تابع کر دیا ہے، جب چاہے سنے، جب چاہے نہ سنے۔ اسی پر ہر عضو کو قیاس کر لو، یعنی ساری چیزیں اللہ نے جو دی ہیں، جب ہاتھ دیا، پیر دیا، جب چاہے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑے، جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے چلے پیروں سے، جب چاہے بیٹھ جائے، رک جائے، یہ ساری چیزیں وہ اللہ نے تابع کر دیا انسان کے، اور انسانوں کو ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کی کنجیاں دے دی ہیں، جیسے کنجی والے ہی کے اختیار میں تالے کو کھولنا یا نہ کھولنا ہے۔ اسی طرح ظاہری چیزوں کا معلوم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، چاہے معلوم کرے یا نہ معلوم کرے، علم سیکھے نہ سیکھے، جو چاہے وہ کرے، اللہ نے اسے اختیار بخش دیا ہے۔ اب یہاں ایک ہیڈنگ نیا لگا رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہاں سے سبق پھر شروع کر رہے ہیں، اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ کچھ اختیار تو اللہ نے دیا ہے علم حاصل کرنے کا، لیکن غیب کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع انسان کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں،
تو ان سے جو چیز حاصل نہ ہو سکے وہ ہے غیب، یعنی مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، چھونے ٹٹولنے اور گرم سرد معلوم کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اور اسی طرح سے عقل ہے اور بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے علم و ادراک کے 5 ذرائع ہیں، 5 ذرائع: ذوق، لمس، سمع، بصر، عقل۔ ذوق مانے چکھ کر کوئی آدمی کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان ذوق یعنی چکھ کر معلوم کر لیتا ہے، تو چکھنا بھی انسان کے علم کا ایک ذریعہ ہے۔ لمس ہے، چھو کر آدمی کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے، چاہے آنکھ بند ہو تب بھی وہ پتہ لگا لے گا یہ چیز کھردری ہے یا بالکل پلین ہے، صاف ستھری ہے، چکنی ہے۔ اسی طرح سے سمع ہے، سن کر کے آدمی کوئی چیز پتہ لگا لے گا، علم حاصل کر لے گا۔ اسی طرح دیکھنا ہے، دیکھ کر کوئی چیز آدمی علم حاصل کر لے گا۔ اور اسی طرح عقل ہے، عقل سے سوچ کر بھی آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ان سارے ذرائع سے جو چیز حاصل نہ کی جا سکے وہ غیب ہے۔ تو غیب کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ انسان اپنی انہی حواس خمسہ کے ذریعے جو ہے علم حاصل کرتا ہے، اور اس کے اوپر بغیر حواس خمسہ کے استعمال کرنے کے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور علم غیب وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے، تو یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس کی کنجیاں حق تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ کسی بڑے بڑے انسان یا مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو گویا جب ان کے پاس معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تو وہ سمجھو ایک تالے کی طرح سے ہے کہ جس کے کھولنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں۔ یہ اختیار اللہ نے انسان کو نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس طرح بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جیسے انبیاء وغیرہ کو۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، کسی کی خواہش پر منحصر نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو کوئی بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی، مگر وہ بات آپ کو معلوم نہ ہو سکی، اللہ نے نہیں بتانا چاہا، تو اللہ کے رسول مجبور رہے، جان نہیں سکے۔ پھر جب ارادہ الہی ہوا، یعنی اللہ نے چاہا کہ اب بتا دے، تو فوراً بتا دی گئی۔ عہد رسالت میں منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا الزام لگا دیا، زنا کا، معاذ اللہ۔ اس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی، آپ عائشہ سے بددل بھی ہو گئے، تھوڑا سا شک و شبہ آپ کے دل کے اندر آ بھی گیا۔ آپ نے کئی دنوں تک معاملہ کی قرید کی، تحقیق کی کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جب حق تعالیٰ نے چاہا تو وہی بھیج کر بتا دیا کہ منافق کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ گڑھی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہیں۔ 10 آیتیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ماں عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں اتاری۔ ایک مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہی پاس رکھی ہیں، رسول پاک کو بھی پتہ نہیں ہے، ورنہ ماں عائشہ کی صداقت کا اور ان کی پاک دامنی کا جو ہے وہ پہلے ہی آپ اللہ کے رسول دلیل پیش کر دیتے، لیکن اللہ نے جب چاہا تب انہیں پاک دامن کیا۔ ان خزانوں کا کسی کو خزانچی نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ چابیاں اللہ نے ہی پاس رکھے ہیں۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر جس کو جس قدر چاہے دے دے، اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے۔ علم غیب کا مدعی جھوٹا، یعنی جو یہ دعویٰ کرے کہ غیب کا علم فلاں کو ہے یا مجھ کو ہے،
تو وہ جھوٹا ہے۔ انشاءاللہ یہ سبق کل پڑھائیں گے۔ آج کے سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے لکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔